السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے اور کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اس اللہ کی بے پناہ تعریف ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام آپ سب کو دین کی فہم عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو کئی دنوں سے کئی سارے دروس یا جو نصاب تعلیم ہیں اس میں سے کئی ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ اور اسی سلسلہ کی یہ کڑی آپ کے سامنے ہے۔ تو آج کس چیز کے بارے میں جاننا ہے؟ کل کون سی دعا بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو؟ وتر کی دعا یاد کرے آپ لوگ؟ یاد ہو گیا؟ تمہارا یاد ہے؟ اور ثنا بھی، دعائے ثنا ایک بار زور سے پڑھو، دعائے ثنا۔ وتر کی دعا ایک بار زور سے پڑھو۔ اور کچھ ہے؟ یہ دعا سب کو یاد نہیں ہے۔ دعائے ثنا اور دعائے وتر سب کو یاد نہیں ہے۔ تو یاد کرنا پڑے گا۔ ایسی ہی
آذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ آذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ تم سنا آذان کے بعد کی دعا؟ آذان کے بعد کی دعا سنا؟ بہرحال کچھ تو یاد ہے. زور سے کون سنائے گا؟ سنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الذي وعدته. اللهم رب هذه والصلاة یہ پورا یاد کرنا پڑے گا. سب ساری دعائیں ہیں. تو آج چلیے اب شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. چلو پڑھو. آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت پست دونوں پست کہیں گے کیونکہ جہری رک جاؤ جی. ابھی دیکھو نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ان نمازوں کی دو قسمیں ہیں. کتنے قسمیں؟ کون کون؟ سری اور جہری. ٹھیک ہے، جس کو پوچھوں وہی بتانا. سری نماز کس کو کہتے ہیں جی؟ سری نماز کون سی نماز ہے؟ سری نماز جیسے ظہر اور
عصر. اس کو سری بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سری. سری کے مطلب پست آواز میں، سلو، سمجھ میں نہیں آتا. امام کیا پڑھتا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ امام جو پڑھتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہاں، تو اس کو سری بولتے ہیں. اچھا، ظہری نماز کون کون سی ہے جی سفیان؟ ہے فجر، مغرب، عشاء. ہاں، 3 نماز ظہری نماز ہے. اگر آپ لوگوں کو اگر یہ سوال آئے کہ سری نماز کون سی ہے اور ظہری نماز کون کون سی ہے، لکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سری نماز میں کیسے پڑھی جائے گی اور ظہری نماز میں کیسے پڑھی جائے گی؟ اونچی آواز سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سری اور جہری میں فرق ہو گیا. ہاں ہے. یہ بات سمجھ آگے جی. اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین سری میں کیسے کہیں گے اور جہری میں کیسے کہیں گے؟ سری میں سری پڑھیں گے، ظہری میں جہرن پڑھیں گے، ظاہری طور پر اونچی آواز سے پڑھیں گے. امام زور سے ولضالین کہتے ہیں تو مقتدی کو زور سے آمین کہنا چاہیے. امام حلو اگر کہتے ہیں جیسے ظہر اثر میں تو اس پر وہ بھی کہہ لیں گے، ہم بھی کہہ لیں گے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو ابھی کیا پتہ چلا؟ نماز کے عام طور پر دیکھا جائے تو 2 طریقے کے ہیں، ایک تو سری نماز ہے، ایک ظہری نماز ہے نا جی. اور کل بتا دیا گیا تھا 5 وقتہ نماز کا نام، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وطر کی دعائیں، یہ سب باتیں ہو گئی تھیں. پین سیدھا رکھو. چلو آگے. اس میں کوئی سوال نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی خاص سوال نہیں. کیا؟ نہیں، اب ایک سری مطلب آہستہ، ظہری کے مطلب زور سے پڑھے جانے والی. اس لیے یہ 2 آپشنلی 2 قسمیں بتایا گیا آپ کو. چلو. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین کہتے تو اس کے بعد بلند آواز سے مطلب زور سے آمین کہتے تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ آمین کہنا قرأت ظہری نماز میں زور سے، یہی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے سیکھا، آپ نے سنا ہے نا جی. ابو داؤد یعنی اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے. یہ حدیث اس میں موجود ہے. یہ محدث ہے میاں، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں.
اسی لیے کہا ابو داؤد. ابو داؤد یہ ایک کتاب ہے، ابو داؤد شریف، ٹھیک ہے. تو امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لے کے آئے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ ہاں وہی، ٹھیک ہے. چلو آگے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولنا، ٹھیک ہے. امام عطا بن ابی تابعی اچھا جی. اچھا ایک سوال لکھو، وہ کون صحابی ہیں، ہے نا، یہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں. فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ کون صحابی ہیں یہ، ٹھیک ہے. پہلے لکھو سوال، وہ کون صحابی ہیں. ہاں، وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے اتنی زور سے آمین کہا کہ مسجد گونج اٹھی تھی. یا وہ کون صحابی ہے جنہوں نے آمین کہا تھا اور مسجد گونج اٹھی تھی. گونج اٹھی تھی. پہلے سوال لکھو. جواب، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. بلند آواز سے آمین کہی تھی، مسجد گونج اٹھی تھی. وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی تھی؟ جواب، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اچھا سے لکھو. ہو گیا؟ لکھ لی؟ چلو آگے. یہ حدیث بخاری کتاب الاذان میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی صحابی رسول نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی آواز سے. تو اگر آپ لوگوں سے یہ سوال ہو جائے، اس صحابی کا نام لکھو جن کے آمین کہنے سے مسجد گونج اٹھی تھی. کیا لکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اس کو اچھی طریقے سے لکھو اور ایسی جگہ پر اس کو بریکٹ کر دینا، راؤنڈ کرنا. سمجھ میں آئے نا؟ تاکہ تمہارے کو ٹک بول کے نظر گر جائے. سنے بیٹے بچوں، ہاں چلو آپ انہی سے ایک انہی سے ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو پایا
کہ وہ اس مسجد حرم میں جب امام الضالین کہتا تو سب بلند آواز میں آمین کہتے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. جی اچھا یہ بھی سوال لکھ لو. وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے 200 صحابہ کرام سے حرم میں بلند آواز سے آمین کہنے کو ثبوت دیا ہے؟ وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے 200 صحابہ کرام سے 200 صحابہ کرام سے وہ کون صحابی ہیں جنہوں نے 200 صحابہ کرام سے بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں 200 صحابہ کرام سے بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں گواہی دی ہے. لکھیں عمران. بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں گواہی دی ہے. تم لوگ ڈیلی کیوں پیپر پھاڑتے؟ دانت ٹوٹ گیا کیا؟ جاؤ تھوک دو، جاؤ کلی کر کے جاؤ، کیا بھی نہیں ہوتا. لکھ لیے؟ کیا لکھے؟ گواہی دی. جواب آنسر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. جلدی لکھو. جواب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. چلو آگے آگے چلو. ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرتے ہوئے اپنی نماز میں ولضالین کے بعد آمین کہیں. اگر سری نماز ہو تو آہستہ آواز میں، اور اگر جہری نماز ہو تو امام کے پیچھے بلند آواز میں آمین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا گناہ معاف کروا لیں. اس میں کوئی سوال نہیں ہے. آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، سری نماز سے کون کون نماز مراد ہیں، جہری نماز سے کون کون نماز مراد ہیں، ہے نا؟ معلوم ہو گیا ہے نا؟ سری نماز سے کون کون نماز مراد ہے؟ اور جہری نماز سے ایک لکھے تو نہیں چلتا، پورا لکھنا تب چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اوکے ہو گئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا نا؟ اچھا بلند آواز سے کون آمین کہتے تھے؟ 200 صحابہ کرام سے گواہی کے ثبوت جو دیا ہے وہ کون تھے؟ یہ 200 صحابہ کیا کیے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے چلو آگے. اور کوئی؟ چلو تم پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین
मु- उसके पिछले गुनाह बेशक बख्श दिए जाते हैं। इब्ने सिहाब रावी हदीस ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमीन करते थे। जी जी जी। जी, यहाँ पर एक सवाल लिखो। आमीन कहने की फजीलत क्या है? आमीन कहने की फजीलत क्या है? जवाब, सीधा बैठो। आमीन कहने की फजीलत क्या है? जवाब, आंसर लिखो। पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं ना। हाँ, हो गया? चलो आगे चलो। मुआफिक आने से मुराद ये है कि बंदा की आमीन का और फरिश्तों की आमीन का वक्त एक ही हो, या फिर मुआफिक से मुराद रुबूबियत में या इखलास में मुआफिक होना है। मुआफिक के मतलब ये है, मुआफिक के मतलब ये है जैसे आदमी, इधर देखो क्या कर रहे तुम लोग, इधर देखो मेरे तरफ। मुआफिक के मतलब ये है कि जैसे अब इमाम के वलद्दालीन कहने के बाद मुक्तदी आमीन कहते हैं, और उसकी आमीन हकीकत में बहुत ही इखलास हो, ठीक है, तो उसकी आमीन यहाँ कहने के बाद आसमान में फरिश्ते आमीन कहते हैं, और दोनों की आमीन में अगर मुआफ़िकत हो गई यानी मिल गया तो तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो पता चला आमीन की फजीलत क्या है, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसको अपने जहन में रखो। पता चलता है, यहाँ पर यह सवाल नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आपके जहन में बता रहा हूँ कि बंदे ज़मीन पर आमीन कहते हैं और आसमान पर, हाँ ये सवाल आ सकता है कि बंदे मस्जिद में और ज़मीन पर आमीन कहते हैं, तो आसमान पर कौन आमीन कहता है? कौन आमीन कहता है? फरिश्ते, ठीक है ना। ऐसे सवाल जब आएंगे तो फिर लिखना पड़ेगा, समझ रहे जी। चलो आगे। वैसा नहीं, साफ साफ पढ़ना, जोर से पढ़ना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि जिसका कौल आमीन फरिश्तों के कौल आमीन से मुआफ़िक या आ गया तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। देखो, तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अल्लाह अकबर। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गुनाहों को। तो गोया कि अगर कोई सूरह फातिहा के बाद आमीन कहता है ज़ोर से, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जा रहे हैं। फ़ायदा है नहीं है? फ़ायदा है नहीं जी। तो इसलिए जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए। आप यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो
ایک بات پر دھیان دو، کیا دھیان دینا ہے کہ جب امام کہتا ہے غیر المغضوب ولا الضالین تو پتہ چلتا ہے یہ کنڈیشن اور یہ شرط امام کے ساتھ ہے، اس لیے جماعت کی فضیلت ہے نا جی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کوئی بتائیں؟ سب سے زیادہ بولو کوئی۔ سب سے بلند آواز میں آمین کہیں گے تو پچھلے سارے گناہ جماعت کی فضیلت پوچھا میں، سمجھ رہے نا؟ تو اس میں ایک بچے نے جواب دیا اس کتاب کے اندر بھی جماعت کے ساتھ 25 درجہ بتایا گیا ہے اور بعض میں 27 درجہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 3 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے نے بھی اس وقت آسمان پر آمین کہی، بس اس طرح ہے کہ ایک کی آمین دوسرے کے ساتھ مل گئی تو اس نمازی کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھو پہلے 2 حدیثوں میں معاف کر دیے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بخش دیے جاتے ہیں۔ معاف کر دینا، بخش دینا، درگزر کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ سب لگ بھگ ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پتہ چلا اب تک کی ساری حدیثوں میں کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا؟ امام جب کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ٹھیک ہے؟ کون صحابی بلند آواز سے کہتے تھے؟ اور انہوں نے ایک گواہی بھی دی تھی نا، کتنے صحابہ کی گواہی دی تھی؟ 200 صحابہ کی گواہی دی تھی۔ اس سے پہلے معلوم تھا؟ یہ معلوم تھا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تب اس کلاس کا فائدہ ہے نہیں کیا؟ جا کے تم پوچھو کسی سے، نہیں بتائیں گے، یہ فائدہ ہے نا جی۔ جی تو کل ملا کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد چاہے تم جماعت کے ساتھ ہو چاہے اکیلے ہو آمین کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آمین کہنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب ایسا نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا رہے گا؟ نہیں اچھا رہے گا، اس لیے ہر جگہ اسٹاپ لینا، ٹھیک ہے؟ رک کے پڑھنا، ہڑا ہڑی میں گڑبڑ میں ایسا نہیں کرنا۔ چلو آگے چلو۔ اب یہاں کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم نماز کے اندر جب پڑھتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتے ہیں نا؟ کیا جواب دینا ہے؟ ذرا آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ چلو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ
یہاں پر دیکھو ایک سوال لکھو، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کا جواب دینے سے، سمع اللہ لمن حمیدہ کی جواب دینے سے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب لکھو آنسر، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کے جواب کے مطلب ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا ہے نا، تو آنسر کیا ہے؟ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں؟ تو ہم اس لیے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانا ہے جی۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کے جواب دینے سے بھی گناہ پورے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اگر ہم اخلاص نیت سے کہتے ہیں کیا؟ سمع اللہ لمن حمید، پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، چلو پڑھو، ربنا ربنا ولک الحمد حمدا طیبا مبارکن فی، یہ کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ گناہ معاف کرواتے نہیں کرواتے؟ جی چلو یہ چیپٹر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں کثرت سجود، میننگ کیا ہے کثرت سجود کے مطلب؟ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا۔ کثرت سجود کے مطلب زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا۔ کثرت سجود، چلو جی اب دیکھتے ہیں کثرت سجود کا کیا فائدہ ہے۔ آؤ کون پڑھے گا؟ چلیے پڑھیں۔ جناب معدان بن ابی طلحہ جاموی فرماتے ہیں کہ میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا، میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ سن کر ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر ان سے یہی سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر میں نے یہی سوال دہرایا تو ثوبان نے کہا یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے سجدے زیادہ سے زیادہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ہر سجدے کے بدلے تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کی وجہ سے تیرا گناہ معاف کرے گا۔ جناب معدان فرماتے ہیں پھر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا، ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا کہ ثوبان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال، کثرت سجود کے بارے میں کون صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا؟ جلدی لکھو۔ کثرت سجود کے بارے میں کون صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا؟ کثرت، یہ عربی ورڈ ہے، کثرت کے مطلب زیادہ، کثرت نہیں، کثرت، کثرت لکھو، کثرت، ہاں KASS کے بارے میں ایک ایک نہیں لکھنا،
ایک لائن پورا لکھنا. کثرت سجود کے بارے میں کون صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا؟ ٹھیک ہے. جواب آنسر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. کثرت سجود کے بارے میں کون صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا؟ جلدی لکھنا، کم ٹائم ہے، اسپیڈ سے گزر جا رہا. حضرت آنسر لکھو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. یہ ایک بھی پیج ادھر ادھر نہیں ہونا. تمہارے کس کتاب کے پورے سوال اس میں ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اپنی اپنی کتاب رکھ لینا اپنے ساتھ. چلو چلو آگے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. تم لوگ کتاب بھی دیکھنا جب پڑھتے ہیں نا تو حدیث وہ کتاب میں ہے. تمہارے پاس PDF ہے نا جی، بکلیٹ ہے، اس کو دیکھو. اور میں نے کیا بتایا آپ کو، جیسے ہی جب کچھ بتایا تو اس کو بریکٹ میں کرو، اس کو انڈر لائن کرو. ہاں اس کو انڈر لائن کرو. سمجھ میں آیا جی؟ چلو. جناب متفق کہتے ہیں میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص نے آ کر نماز پڑھنی شروع کر دی. وہ نماز پڑھتا تو کبھی اڑتا اور کبھی سجدہ کرتا، لیکن تشہد کے لیے بیٹھتا نہیں تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ 2 رکعت پر یا 1 رکعت پر بھی نماز کو ختم کر سکتے ہیں. لوگوں نے کہا کیا آپ ان کے پاس جا کر انہیں مسئلہ نہیں بتلاتے؟ متفق فرماتے ہیں میں اٹھا، میں انہیں اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے خیال میں تجھے نماز سے نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں کہ 2 رکعت پر نکالتے یا 1 رکعت پر. انہوں نے کہا لیکن اللہ تو میری نماز کو جانتا ہے نا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس سجدے کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اس کے بدلے میں اس کا درجہ جی بلند کرتا ہے. تو اس سے بھی ایک یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدمی جتنا سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اتنا ہی اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. اب سجدہ کرنا، اب زیادہ سجدہ کرنا، اس کے مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک سوال دیکھو، سیدھا بیٹھو، یہ سوال دیکھو. زیادہ سجدہ کرنے کے مطلب، اب جیسے ابھی ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے یہاں پر، عصر کی نماز میں کتنے سجدے ہوئے؟ 8 سجدے ہوئے. اب زیادہ سجدہ کرنا ہے، 10 کر سکتے؟ تو پھر زیادہ کیسے ہوا؟ عصر کی نماز میں تو 8 سجدے ہوئے نا جی. اب حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سجدے کرنے سے بلند ہوتا ہے درجہ. تو کیا ہم 10 کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر زیادہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نمازوں میں جو بیان کیا گیا ہے وہ تو اتنا ہی رہیں گا، اس سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ اس سے بڑھا سکتے ہیں. اس سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا، ایک منٹ بسم اللہ. الحمدللہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرض نمازوں میں تو گنجائش نہیں ہے. اب نفل نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نفل نماز
آپ جتنا بچہ ہے پڑھتے چلے جائیں، دو رکعت کر کے، دو رکعت کر کے پڑھتے چلے جائیں، تو وہاں سجدہ ہماری قسمت میں زیادہ لکھا ہوا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور خالی زیادہ سجدہ بولتے ایسا مات ٹھکا 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 نہیں، سکون سے کرنا پڑے گا۔ جی چلیے، تو اس میں زیادہ سجدہ سے مراد وہی ہے۔ جی مدرس کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ابو ذر۔ مدرس کہتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو بیٹھنے والوں کی طرف سے بدلہ دے۔ پھر نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو مسئلہ بتانے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جی تو سجدے ہی کے تعلق سے یہ سب ساری باتیں آ رہی ہیں۔ آگے کی حدیث پڑھو چلو۔ ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائے جس پر میں عمل کرتے ہوئے قائم رہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ پر سجود کو لازم کر لے، بس بے شک تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی سجدہ کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کرے گا اور تجھ سے گناہ کو مٹا دے گا۔ ابھی دیکھو، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا کہا آپ نے کہ تم اپنے اوپر سجود کو لازم کر لو۔ کیا کر لو؟ نہیں ماننا، اپنے اوپر سجود کو لازم کر لو۔ سجود کے مطلب سجدہ، زیادہ سے زیادہ سجدہ تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ ابھی دیکھو جی، آج کل لوگوں میں مسئلہ کیا ہے پتہ؟ ٹائم بہت ہے، ٹائم کو کیسے گزارنا، ٹائم نہیں گزر رہا ہے لوگوں کے پاس، اور بعض لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اسی طریقے سے دیگر کام کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، یہ سب۔ اب کسی کے پاس نہ نماز ہے، نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ کچھ بھی نہیں، اب کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دماغ میں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، لڑتا ہے، لڑواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان اگر اپنے اوپر سجود کو لازم کر لے تو اس کے پاس ٹائم کہاں بچے گا زیادہ؟ 5 وقت نماز پڑھیں گے، پھر سنتیں پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، وقت ملا قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، اس کے بعد پھر تسبیحات گنیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اسی بیچ میں اس کو 3 وقت کھانا بھی کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، چائے پینا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ سب کرے تو اس کے پاس ٹائم کا۔ اب جو صبح سے نکل کر کے ایک نماز پڑھنا نہیں ہے، نہ تہجد پڑھنا ہے، نہ سنتیں پڑھنا ہے، نہ اسی طریقے سے اشراق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جہاں بھی بیٹھے، جدھر بھی بیٹھے، اس کو میدان خالی دیکھتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ارے اس کا دماغ خالی ہے، چلو اس کو تھوڑا سا بزی کر دیتے ہیں، اس کا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو ویسا نہیں، صحابی رسول نے کیا کہا؟ پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ تو کہا کثرت سجود۔ صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا تھا؟ کثرت سجود کو تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو، اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ سجدے کو لازم پکڑ لو۔ جی جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، لہذا خوب کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ یہاں پر بھی دیکھو، ابھی اگر آپ لوگوں سے سوال ہو جائے کہ وہ کون کام ہیں جس سے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، ایک تو کثرت سجود ہے، اسی طریقے سے سجدے کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، جی، اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گناہوں کو مٹانے کے لیے اور درجات کو بلند کرنے کے واسطے کتنی بہترین بات بتائی ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو یہاں پر ایک سوال لکھ لو، جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، جو بھی بندہ، دیکھیے اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، جو بھی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آنسر، جواب لکھے، لکھو جواب۔ ایک درجہ بلند، ایک درجہ بلند گناہ مٹاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک درجہ بلند کرے گا اور ہاں، اور ایک گناہ مٹا دے گا اللہ تبارک۔ ایک درجے کو بلند کر دے گا اور ایک گناہ کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ رکھا گیا ہے، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کا چانس نہیں ہے یہاں پر، سمجھ میں آیا نا؟ کبیرہ گناہ کا چانس نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرط بتایا تھا نا میں، توبہ کرنا پڑے گا۔ اور توبہ کے کتنے شرطیں ہیں؟ کتنے کنڈیشن ہیں؟ 4۔ ہاں، یہ سب سے ہو کے چلے، بات آئی تو میں نے پھر سے مطلب ریویز کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ چلو آگے۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، کیونکہ سجدے میں گر کر وہ اپنے مالک و معبود کے سامنے ذلت و عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، اور اپنے مالک کے حقیقے کے سامنے ایک ایسی شکل بناتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے لکیریں نکال رہا ہو اور بتا رہا ہو کہ یہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ وہ اسے زمین پر رکھ کر اپنے آپ کو بارگاہ اقداس میں حقیر ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس کیفیت پر ترس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھو جو تم لکھے نا، ابھی جو سوال لکھے نا، اس کا جواب پورا لکھے، اس کا جواب پورا نہیں لکھے۔
ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. 3. جو اللہ کے لیے صرف سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مرتبہ ہے. اس کا مرتبہ سمجھ میں کیا ہے؟ ادھر دیکھو، ایک نیکی لکھ دیتا، ایک گناہ معاف کر دیتا، ایک درجہ بلند کر دیتا. سمجھ میں آ گئی جی؟ ہاں. اس کے بعد کی حدیث کیا پڑھیں؟ اس کے بعد کی حدیث اس کے بعد کی حدیث پڑھو. ہاں. علماء فرماتے ہیں کثرت سے سجود سے مراد کثرت نوافل ہے، جیسے نماز تہجد، اشراق اور دیگر نوافل ہے. اب دیکھو، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتا دیا تھا کہ فرض نماز میں کثرت سجود تو نہیں کر سکتے، وہ لمٹ ہے، فکس ہے. فرض نماز میں کثرت سجود کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، یہ لمٹ ہے اور فکس ہے. اب مغرب میں کتنے سجدے ہوتے؟ 6 سجدے ہوتے. ہاں مغرب میں. فجر میں 4 سجدے ہوتے. اب ظہر عصر میں اب اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بڑھا سکتے. اب سجدہ اگر بڑھانا ہے تو آپ کو اشراق ہے، تہجد ہے، نفل ہے، ٹھیک ہے نا، ان نمازوں میں آپ کو کثرت کرنا پڑے گا. کثرت کے مطلب زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، چلو. زید بن خالد کے پاس. اب دیکھو یہ تو ہو گیا کثرت سجود کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. کثرت سجود سے کیا ہوتا؟ گناہوں کو، اب سن لو ادھر، اس کا ریویژن دیکھ لو. کثرت سجود کی وجہ سے گناہوں کو مٹایا جاتا، درجات کو بلند کرتا، ایک نیکی بھی لکھا جاتا. اور اکثر حدیثوں میں یہی ہے کہ کثرت سے سجدہ کرنے سے، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے ان کو بتایا بھی. ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے کون صحابی ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، وہ بات ہو گئی. اب دیکھو تحیۃ الوضو، سن لو پہلے. تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو، کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ہاں، جب بھی وضو کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے تحیۃ المسجد ہے کہ نہیں، تو اسی طریقے سے تحیۃ الوضو ہے. جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تو کتنے لاکھوں کی حدیثوں کو جمع کیا تھا نا. اللہ اکبر. جب بھی وہ ایک حدیث لکھتے تو کیا کرتے؟ نماز پڑھ لیتے 2 رکعت. اب بتاؤ ایسے کتنے لاکھوں کی، لگ بھگ 7 لاکھ حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، تو کتنے نمازیں پڑھے ہوں گے؟ اسی لیے سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. اچھا یہ بتاؤ، سب سے قریب اللہ کہاں پر ہوتا ہے؟ سجدہ کرنا ہے نا، تبھی تو. جب سجدہ کریں گے تو اللہ قریب آئے گا، اللہ کو قریب پائیں گے. اب سجدہ کرتا کب آدمی؟ نماز پڑھے گا تب تو نا جی. چلو، تو اسی کو کہتے تحیۃ الوضو. زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. چلو. بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ ان میں سے کسی کی بھول نہیں ہوئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وضو سے فارغ ہو کر 2 نفل ادا کرنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. انہیں ہر وضو کے بعد پڑھنا مستحب ہے. چلو ایک سوال لکھو.
تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ جلدی سے، تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ سوال، تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لکھو آنسر لکھو۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کس کو کہتے ہیں؟ سوال، وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، اتنے ہی جواب لکھو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو تحیۃ الوضو سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ تحیۃ الوضو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی، جواب دینا پھٹ سے، تحیۃ الوضو۔ اب چلو آگے، نماز جمعہ۔ ابھی اس میں بھی دیکھو تحیۃ الوضو میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور پھر اسی طریقے سے کوئی